شیطان کو مات ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، اس نئے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام راہ نجات ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم وہ اعمال جو نجات دلانے والے ہیں، وہ اعمال جس کو بجا لانے سے ہم نجات کی راہ پر چلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کام جو نجات دلانے والے راستے سے ہم کو ہٹا دے اور برائیوں کی طرف لے کے جائے، ان ٹاپکس کو انشاءاللہ اس پروگرام میں کور کریں گے تاکہ ہمیں نجات دلانے میں، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانے میں، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے اعمال نہیں کرنے ہیں، اس کی صحیح نشاندہی ہو سکے۔ فضائل بھی سنیں گے، وعیدات بھی سنیں گے، قرآنی آیات، احادیث، بزرگوں کے واقعات اور بہت کچھ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم ایک ایک ایپیسوڈ میں ایک ایک ٹاپک کے ذریعے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام بھی دیکھیے گا اور اس کے بعد بھی ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیے گا تاکہ نئی نئی معلومات ہمیں الگ الگ ٹاپک پر ملتی رہیں۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس پہلے ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم قرآن پاک اور اس کی تلاوت کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر قرآن پاک پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اور اس قرآن کا معجزہ یہ ہے، یہ کمال ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آج مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے۔ کتنے بچے ایسے پائے جاتے ہیں جو بہت مختصر وقت میں قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، حفظ کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام، اس کو اتارنے والا رب العالمین، اس کو لانے والے روح الامین، اور جس شخصیت پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان سارے مہینوں میں افضل ترین، جس رات میں نازل ہوا وہ شب قدر یہ ساری راتوں میں افضل ترین، جن جگہوں میں نازل ہوا مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ جگہیں ساری جگہوں سے معزز ترین ہیں۔ اور مزید یہ کہ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان عربی مبین ہے، اور قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے، تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک یہ ہدایت کا مجموعہ ہے، رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے۔ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے
جو انسان کا تزکیہ کر کے یعنی انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے۔ ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسا با وفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا۔ اس میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ فلاح دارین یعنی دنیا و آخرت میں کامیابی پا گیا۔ ناظرین، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ سب سے اچھی کتاب ہے، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس قرآن کی مدح یعنی اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ تفسیر خازن میں قرآن پاک کے احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی بات ہونے کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہے کہ ان 2 صورتوں کی بنا پر قرآن پاک سب سے اچھی کتاب ہے۔ نمبر 1، لفظ کے اعتبار سے، ورڈز کے اعتبار سے۔ وہ کیسے؟ اس اعتبار سے کہ اس طرح کہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ نہ یہ اشعار کی جنس سے ہیں، یعنی شعر و شاعری جس طرح بولی جاتی ہے اس طرح سے ہیں، نہ ہی عوامی خطبوں اور رسائل کی طرز پر ہے، بلکہ یہ کلام کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اسلوب میں سب سے جدا ہے۔ اور دوسرا، معنی کے اعتبار سے، میننگز کے اعتبار سے، اور وہ یوں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی تعارض یعنی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، اور اس میں ماضی کی خبریں، اگلوں کے واقعات، غیب کی کثیر خبریں، وعدہ و وعید اور جنت و دوزخ کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سچی حدیث کتاب اللہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا، بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام ہے۔ عام طور پہ ہم جو سنتے ہیں کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا، حدیث میں یہ کہا گیا، تو ہمارا تصور یہی جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیکن ابھی ہم نے تو اللہ کی کتاب کو بھی حدیث سنا، اللہ کے فرمان کو بھی حدیث سنا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں گویا کہ اس میں وضاحت بیان ہو رہی ہے کہ حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام ہے، لہٰذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث ہے اور لوگوں کے کلام بھی، ہم جو بات کرتے یہ بھی حدیث، مگر اصطلاح میں صرف حضور کے فرمان اور کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں لغوی معنی میں ہے، اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہی بزرگ ہے جیسے خود پروردگار اپنی مخلوق پر۔ ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ قرآن پاک یہ سب سے اچھی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے محبت نہ کرتا ہو، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اس سے محبت جس کو جتنی زیادہ ہوں گی اس کا اتنا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس پر عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا، اس کو پڑھنے کا ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ جس کو اس سے محبت زیادہ، اس کا بھی جذبہ زیادہ کہ وہ اس کے احکامات پر عمل کرے۔ قرآن پاک سے محبت ہم کو کتنی، ہم کو کتنا قرآن پاک سے عشق ہے، اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے، اس ضمن میں 2 باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی قرآن سے محبت ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی جسے یہ دیکھنا ہو کہ اس کو اللہ اور رسول سے محبت ہے یا نہیں، کتنی ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کو قرآن سے محبت کتنی ہے۔ اچھا، قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے قرآن سے محبت کرنا، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے۔ سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور
دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ یعنی قرآن پاک سے محبت جس کو ہوں گی وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، اس نے زہد و قناعت اختیار کی ہوں گی، وہ دنیا سے اتنا لینا چاہتا ہوگا جتنی اس کو ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ کے پیچھے وہ دوڑتا نہ ہوگا اگر اس کو قرآن سے محبت ہے، اگر اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ہے، محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں اور لذیذ نہیں ہوتی۔ محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے، اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک سے محبت کرنی ہے، اور جو باتیں ابھی قرآن پاک سے محبت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد قرآن پاک سے محبت کرتی ہے، اس سے دلی لگاؤ رکھتی ہے، اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو قرآن پاک سے کوسوں دور ہے، مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہم کو جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً تمام ہی کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہوگا، اور یہ سعادت کی بات بھی ہے، لیکن ہم گویا رکھ کر بھول گئے اور کبھی کھول کر دیکھتے تک نہیں، حالانکہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ یعنی قرآن پاک کو کس طرح مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے تعلق سے حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم قرآن سے تعلق باقی رکھو، اس کو مستقل پڑھتے رہو، سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہو۔ لہٰذا میرے پیارے اور محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایسی نیکی ہے، ایسا عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں اولئک یؤمنون بہ یعنی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جو اللہ پاک کی آیات پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایمان والوں کا حصہ اور انہی کا خاصہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مشہور تفسیر صراط الجنان میں پیج نمبر 200 پر 200 پر اس کی تفسیر کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے بہت سے حقوق ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی ہیومن رائٹس، ماں باپ کے بچوں پر حقوق، بچوں کے ماں باپ پر حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، اور جو سمجھ رکھتے ہیں وہاں یہ بھی بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے بھی حقوق ہے، بندوں کے بھی حقوق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابھی یہ بیان ہونے جا رہا ہے کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہے، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو کتاب اللہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس سے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔
ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نور ہے۔ ہماری ایک بڑی تعداد قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہوئے، اس سے محرومی ہوئی۔ قرآن پاک سمجھتے ہی نہیں جو عمل کر پائیں، سمجھنے سے بھی محرومی ہوئی۔ اور بڑی محرومی کیا، سمجھنا دور رہا، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاوت ہی نہیں کرتے، اس سے بھی محرومی ہے۔ اتنی دنیاوی مصروفیات میں مستغرق ہو چکے ہیں، اتنا دنیا کرتے پورا دن گزر جاتا ہے، پیسہ، کاروبار، نوکری اور دنیا جہان کی مصروفیات میں اتنے جکڑے ہوئے رہتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، میرے رب کا کلام قرآن میرے ہاتھ میں نہیں آتا، اس سے مجھے چھونے کی سعادت نہیں ملتی، اس کی زیارت کی مجھے سعادت نہیں ملتی۔ یہ وہ کلام ہے جس کو ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام، بزرگان دین ہاتھ میں لیتے، ادب سے سینے لگاتے، چومتے، اس کی زیارت کرتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی دور ہو رہے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کی اتنے فضائل ہیں، چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول یعنی روک رکھے، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، حساب بھی نہیں لیا جائے گا، نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہو۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلا حساب ان کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ کون؟ جو قرآن والے ہیں، اہل قرآن ہیں، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب کو غور کرنا ہے، ہم کیا والے ہیں، ہمیں کیا والا تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے لگاؤ رکھتا ہے۔ ہم میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کسی کو دنیا سے محبت زیادہ ہے، کسی کو فلمیں ڈراموں سے محبت زیادہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے فلمیں ڈرامے نہ دیکھے تو چین نہ آئے، کسی کو گانے باجوں سے محبت ہے، رات سوتے سوتے گانے باجے سن کر سونا ہے، اٹھے تو گانے باجے سننے ہیں، کسی کو غیبت چغلی اس سے محبت ہو گئی ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں اسی طرح کے تذکرے شروع ہو گئے، دن رات شب و روز وہ گالی گلوچ میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قرآن والے ہیں، جن کو قرآن سے محبت ہے، جن کو عاشق قرآن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ شب و روز قرآن ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، رات سوتے تو تلاوت کرتے ہیں، دن بھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم قرآن کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جس اعتبار سے بھی دیکھ لے ان کا کنیکشن قرآن سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کا رابطہ قرآن پاک سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یقیناً قرآن پاک سے ہم جتنے قریب ہوں گے، ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا، اتنی ہماری ترقی ہے، اور قرآن سے دوری ہماری تنزلی ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ اگر اوسطاً یعنی ایوریج روزانہ کم از کم ہم 19 آیتیں پڑھ لیں، صرف 19 آیتیں، تو انشاءاللہ سال بھر میں ختم قرآن ہو جائے گا۔ اب 19 آیتیں پڑھنے وقت کتنا لگتا؟ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہم ہماری ڈیلی روٹین کا آغاز ہی قرآن کی تلاوت سے کریں۔ آپ کو کام پر جانا ہے، آپ کو دکان کھولنی ہے، آپ کو کالج جانا ہے، ہم کو اسکول جانا ہے، ہماری دن کی جو بھی پہلی مصروفیت ہے، وہ مصروفیت سے پہلے قرآن کی تلاوت ہو جائے، 2 منٹ 3 منٹ ہی صحیح،
میرے رب کے کلام قرآن کو ہاتھ میں لے، اس کو کھولے، اس کی تلاوت کرے، پھر اس کو رکھ دے اور اس کے بعد اپنے آگے کی مصروفیات کی طرف بڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کی اخروی برکتیں تو وہ ملیں گی جس میں سے کچھ ابھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی بات چل رہی تھی قرآن کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھی آواز کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے، لیکن حروف کو اتنا زیادہ نہ کھینچے کہ آواز بدل جائے یا نظم قرآن تبدیل ہو جائے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے جتنا خوش الہانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان باتوں کو مزید سمجھنا ہے تو یہ جو حدیث پاک میں نے اوپر پیش کی اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظار فرما رہے تھے۔ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو استفسار فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قرات کرتے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کافی دیر تک اس کی قرات سنتے رہے۔ پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا، یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے۔ تمام خوبیاں اللہ پاک کو جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور خوش الہانی کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ ہی پر تو قرآن اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، ہم سب کو تلاوت کرنی ہے اور خوش الہانی کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ مزید اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے اور درست بھی پڑھنا ہے۔ آئیے سمجھ کر پڑھنے کی ضمن میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کو تلاوت قرآن کا ایسا شغف تھا کہ وہ ایک آیت مبارکہ میں خوب غور و فکر کرتے، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کیا کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور اس میں ایسی بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں اور وہ سورت مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک ہی بات میں اتنا غور کرتے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی ہے، وہ سورت پوری نہیں ہوتی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے ہیں، جس آیت مبارکہ کو میں سمجھے بغیر بے توجہی سے پڑھتا ہوں اسے باعث ثواب نہیں سمجھتا، ایسا نہیں سمجھتا کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو 4-5 راتیں اسی میں غور و فکر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اگر میں خود اس میں غور و فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ اللہ۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 مصحف شریف یعنی قرآن کریم شہید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے نا، دنیاوی طور پہ بھی ہم بہت ساری چیزوں میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے کسی دوست کا کوئی پیغام آ جائے، یا آج کل موبائل کا اتنا زمانہ ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے ان باکس میسیجز کو چیک کر لیتے ہیں کہ آج کس کا پیغام آیا ہے، کسی کو رپلائی دینا باقی تو نہیں رہ گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو چیک کر رہے ہوتے ہیں کس کا پیغام آیا ہے، پھر کوئی مصروفیت ہوتی ہے اس کے بعد موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں کسی کا پیغام تو نہیں آیا۔ ہمیں ہمارے رب کا پیغام کیا ہے،
اسے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، اسے سمجھنے کی ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، یعنی اس میں ڈائریکٹ ہمیں پکارا گیا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی ہر آیت کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ تقریباً 89 آیات جس میں ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا گیا اور آگے کچھ پیغام دیا گیا ہے، ہمیں وہ بھی سمجھنی چاہیے، بلکہ پورا قرآن پاک ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ قرآن پاک جہاں سمجھنا ہے وہی درست سیکھ کر بھی پڑھنا ہے، ورنہ قرآن پاک پڑھنے میں ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں کبھی کبھار ایسا ہو کہ ثواب ملنے کی بجائے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ داخل ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن لعنت کرتا ہے کن پر؟ جو غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ تصحیح حروف میں رات دن پوری کوشش کرے۔ ناظرین، ابھی ہم سن رہے تھے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ان کے لیے تو ضروری ہے، ان پر تو یہ واجب ہے کہ یہ حروف صحیح ادا ہو، اس کے لیے وہ رات دن کوشش کرے۔ اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں قرآن پاک صحیح آتا ہے یا نہیں، اگر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر غلط پڑھیں گے تو نقصان کتنا ہوگا، وعیدات ہم پر کتنی ساری آئے گی۔ یقیناً آگے ہم نے اپنے اس سلسلے میں قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، قرآن پاک خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کے فضائل، قرآن کی اہمیت جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کو ہم نے سنا۔ یہ ساری برکتیں، یہ سارے فضائل کہیں ہم سے چلے نہ جائیں کہ ہم قرآن صحیح نہ پڑھنا سیکھے ہوئے ہو۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن صحیح کر لیں۔ دیکھیں، دنیا میں آئے اتنے سال ہو گئے، کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 30 سال کا ہوگا۔ میرے ناظرین جو بیٹھے ہوئے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے، جس کی جتنی عمریں ہوں گی وہ یہ غور کرے کہ اس نے دنیا پڑھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے، اس نے دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے۔ قرآن میں نے کتنا سیکھا ہے۔ اچھا، قرآن سیکھ لیا ہے تو میں خوش فہمی کا شکار ہوں کہ مجھے قرآن آتا ہے، لیکن وہ کسی صحیح جاننے والے کے پاس سناتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں تو بہت کچھ غلط سلط پڑھ رہا ہوں۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ سب کو، اگر ایسا لگتا بھی ہے کہ ہم قرآن بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پھر بھی ایک بار چیک کرا لیجئے، اور اگر غلطی ہو تو صحیح ادا کرنے کے لیے شب و روز کوشش کیجئے۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے اس کے مخارج اور اس کے قواعد، اس کو بھی صحیح سیکھنا ہوگا، اور اگر یہ صحیح نہ ہوئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے پر نیکیاں ملنے کے بجائے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ داخل ہو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرات جو ہے یہ نماز میں تیسرا فرض ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے قرآن صحیح پڑھتے نہیں آتا، اس وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جائے، ہماری نماز صحیح ادا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح سیکھ کر، سمجھ کر درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اب سیکھنے کے ذرائع جو ہیں اسے ہمیں اپنانا ہوگا۔ الحمدللہ اب ذرائع بہت سارے ہیں، ہم جا کے کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں ہم نے قرآن پاک کی اہمیت، اس کی تلاوت، اس کے حقوق،
اس کو درست پڑھنا، اس کو سیکھ کر سمجھ پڑھنا، اس کے بارے میں سنا۔ آئیے اب قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے کچھ آداب سنتے ہیں، تاکہ ہم جب تلاوت کرنے کو بیٹھیں تو اس سے پہلے، اس کے دوران اس میں کیا کیا اہتمام کریں، اس کے کیا کیا آداب ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چوما کرتے اور فرماتے ہیں یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تلاوت کے آغاز میں گویا کہ ہاتھ میں لے اور ادب سے، تعظیم کے نیت سے، انتہائی محبت کے ساتھ اس کو ادب سے چومے اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ، یہاں مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پورا پڑھنا ہے، ورنہ مستحب، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرے تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب ہے، اور ابتدائی صورت میں یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ایک صورت پوری ہو جائے اور دوسری صورت کی طرف ہم بڑھیں تو ابتدائی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے فضائل ہے، لیکن اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنے کی بھی برکتیں ہیں۔ جو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں جانتے، یہ ہماری محرومی ہے۔ اگر ہمیں نہیں آتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہم کو آنا چاہیے اور ہم نے شب و روز اس کے لیے لگانے ہیں، لیکن جب تک صحیح پڑھنا سیکھ نہیں جاتے، آپ کو میرا مشورہ ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ زیارت ضرور کیا کریں۔ وہ جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے وہ پہلے پارے سے پڑھنا شروع کرتے ہوں گے، روزانہ کچھ پڑھتے ایک دن آتا ہوگا وہ ختم قرآن کرتے ہوں گے، وہ پڑھ کر ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور جن کو پڑھنا صحیح نہیں آتا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پہلا پارہ اوپن کرے، انگلی پھرائے اور پہلے پارے سے آخری صورت تک اس کی زیارت کر کے ختم قرآن کرے اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجموعہ سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہو۔ مجموعے میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھے، یہ بھی وہ بھی سب زور سے پڑھے، یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہو تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہو بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پڑھنے والے پر گناہ ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہو، پھیلے ہوئے نہ ہو بلکہ سمٹے ہو، اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ قرآن کریم سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت ترتیل یعنی ٹھہر کر پڑھنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ اگر دوران تلاوت نشاط یعنی چستی میں کمی اور سستی محسوس ہو تو کچھ دیر کے لیے تلاوت موقوف کر دی جائے
تاکہ سستی ختم ہونے کے بعد دوبارہ دل جمعی سے تلاوت کرنے میں آسانی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تمہارا دل لگے قرآن پڑھتے رہو، پھر جب ادھر ادھر ہونے لگو تو اس سے اٹھ جاؤ۔ ناظرین، یہ جو کچھ ابھی ہم نے آداب سنے، یہ ایک طرح سے ظاہری آداب ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جو تفسیر صلاۃ الجنان سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے، تلاوت کرتے وقت قرآن پاک کی عظمت بھی دل میں رکھے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کریں کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں، سبحان اللہ۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھے، یعنی پھر سے دوبارہ پڑھے۔ 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو، بہت پیاری بات ہے، اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی آگے کا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی آیت کو پھر پڑھے کہ لذت مل رہی ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے، اور یہ تب ہو سکے گا جب کہ ہم قرآن پاک تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کریں کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اللہ اللہ، اور خیال کریں کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہو۔ قرآن پاک کی ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ ان باطنی آداب کا بھی خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی تلاوت میں انتہائی لطف آئے گا، اور پھر جب اس عبادت کی لذت ملیں گی، اس عبادت کی مٹھاس ملیں گی تو اسے کرنے کو بار بار جی چاہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کاش کہ ہم اللہ کے یہاں عاشق قرآن لکھے ہوئے ہوں، کاش کہ ہم سب عاشقان قرآن بن جائے، ہمیں قرآن سے سچی محبت ہو جائے۔ اس کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک ہمیں روزانہ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے جو کچھ سنا ہے اس پر انشاءاللہ الکریم ہم نے عمل کرنا ہے۔ آئندہ سلسلوں میں، آئندہ ایپیسوڈز میں اس پروگرام راہ نجات میں ہم نجات دلانے والے اعمال کے تعلق سے سنیں گے۔ کچھ ٹاپکس میں پیش کرتا ہوں تاکہ مزید ہمارا آئندہ ایپیسوڈ سننے کا ذہن بنے۔ اللہ کی محبت، عشق رسول، خوف خدا، ایثار، تقوی، پرہیزگاری، صبر، شکر، قناعت، توکل، ان پیارے پیارے موضوعات، پھر وہ اعمال جو ہمیں برباد کر دیں گے، مہلکات جن کو کہا جاتا ہے، ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال جیسے تکبر ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، ایسے اعمال جو دل کی بربادی کا باعث بنتے ہیں، ہماری اخروی اعتبار سے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ان اعمال کے تعلق سے بھی ہمارے ایپیسوڈز میں ٹاپک ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہر ایپیسوڈ میں کسی ایک ٹاپک پر کسی ایک نجات دلانے والے عمل یا ہمیں نجات سے روکنے والے، ہمیں ہلاک کرنے والے کسی عمل کے تعلق سے ہم ڈیٹیل میں بات سنیں گے تاکہ انشاءاللہ الکریم اس تعلق سے ہمارا ذہن بنے اور معلومات بھی ہوں، اور وہ کام کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا اس مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا حقیقی ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔